السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات ایک بڑی خوبصورت شخصیت سے کروا رہے ہیں. فن کے حوالے سے مصور ہیں اور مصوری کے علاوہ وہ رائٹنگ بھی کرتے ہیں. مصوری کے حوالے سے ان کی مختلف جہتیں ہیں. تو آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں عباس شاہ صاحب سے. السلام علیکم عباس شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ بس دعا ہے آپ کی. جی رہے ہیں جی رہے ہیں اور کمال کرتے ہیں. سر موجودہ دور میں جینا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے جینا. نہیں بڑی بات ہے سر جینا. ہمیں پوچھے نا آرٹسٹ تو سر روز جیتا ہے روز مرتا ہے جی. آرٹسٹ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آرٹسٹ مرتا ہی نہیں ہے جی. آرٹسٹ مرے گا پھر اس کے بعد پھر جانا جاتا ہے وہ کہ ہاں جی کوئی بندہ تھا. امر ہو جاتا ہے. ہاں. آرٹسٹ تو امر ہی ہوتا ہے. اچھا سر آپ رنگوں سے کھیلنے کے لفظوں سے کھیلنے کے عادی ہیں. بتائیں آرٹ کیا ہے, مصوری کیا ہے؟ بس لفظوں سے اور رنگوں سے کھیلنا مصوری اور کیا جی. وہی تو ہمارا انٹرسٹ ہے. بچپن سے میں ہوتا ہے کہ میں ایک بورن آرٹسٹ ہوں. کہنا میں یہ بس میں نیچر میں مجھے باتیں. اس کے ایک خاص لفظ ہے جو انٹیلیجنس والے یوز کرتے ہیں, کین آئی. تو میں ایک کین آئی ہوں. مطلب کہ مجھے جو بھی چیز نظر آتی ہے مجھے اگر وہ فیسنیٹ کر جائے تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ. میں اسی میں انوالو ہو جاتا ہوں. اس سے پھر یہ کہ پیسہ نہیں دیکھتا, قیمت کی کمرشلائز میں نہیں. آرٹسٹ تو سر نہیں کمرشلائز تو جو ویسے ہی آپ جو ہی بیچتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں. پھر آپ کلائنٹ کو سنتے زیادہ ہیں اپنی. جیسا پکاسو کا اس کے ایک مشہور پینٹنگ ہے گوارنیکا. اس زمانے جنرل فرانکو تھا اسپین کا, ڈکٹیٹر تھا وہ. اس کی بڑی طاقتور آدمی تھا وہ. اس نے پکاسو کو کہا جی میں یہ مجھے دے دے پینٹنگ. آپ پکاسو نے کہا میں نہیں دیتا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اس کو ریفیوز کر رہا ہے. تو وہ سمجھا شاید پیسے مانگ رہا ہے. تو فرانکو نے کہا کہ ٹھیک ہے آئی ول پے یو. انہوں نے کہا تو پے بھی کر دے میں تجھے نہیں بیچوں گی. آئی ناٹ سیل. یہ میرا سیلف ہے پورا, میں خود ہوں اس کے اندر. تو لوگ اس بات پہ حیران ہو گئے تھے. اتنے بڑے آدمی کو اس نے منہ پہ ریفیوز کر دی کہ جی میں نہیں دیتا, اور نہیں دیا اس نے. اور اس کی مشہور ہے فرانکو جو گوارنیکا پینٹنگ جو ہے وہ سوشل پولیٹیکل کمنٹس ہیں اس کے. اچھا تو ڈکٹیٹر کو تو یہ باتیں پسند نہیں ہوتی ہیں. درست. اس کو سمجھ نہیں آئی, لیکن اسے سمجھ تو گیا تھا. لیکن وہ بس وہ ان اے وے کہ he wanted to own that painting تاکہ اور نہ دیکھ سکے, وہ میسج کنوے نہ ہو. یعنی بیسیکلی آرٹسٹ جو ہے, مصور جو ہے, وہ اپنے انداز میں مختلف جو ہے وہ اظہار جو کرتا ہے مختلف مسائل کا, مختلف جذبات کا, اور اس کا اپنا ہی رنگ ہو. اور اس رنگ میں بہت سارے رنگ شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آرٹسٹ جو ہے اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ زندہ آرٹسٹ ایک بہترین شاہکار پینٹ کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نہیں, اس میں کوئی انہیں ضروری کہ ایک لفظ ہے پرائرٹیز. مطلب کہ اس میں پرائرٹیز نہیں ہوتی ہیں, انسپریشن ہوتی ہے ساری. مگر کوئی چیز مجھے انسپائر کر رہی ہے نا, چاہے وہ گٹر ہے چاہے مجھے اگر انسپائر کروں میرا آرٹ ہے بس, ٹھیک ہے نا. اور بیسیکلی اس کی جیسا بڑی جہتے ہیں اس کوشچن میں, ایسے بڑی اس میں مینی برانچز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ بیسیکلی میرا اپنا نظریہ ہے کہ آرٹسٹ کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. ایکٹیوسٹ جس کو آج کل ماڈرن میں ایکٹیوسٹ کہتے ہیں اس کو بندے کو. کہ یہ بند آپ نے دیکھا ہوگا جتنے جلوس ہوتے ہیں اس میں رشیا میں بھی ایکٹیوسٹ وہاں کھڑا ہوتا ہے. یہ بند نہیں ہوتا, اندر ہو جائے گا, مارا جائے گا, لیکن بات کرنے بات نہیں آتا. وہ بات کرتا ہے, سچی بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایجیٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور وہ ان کو ایکٹیوسٹ, انہوں نے بیکٹ کر کے ان کو ایکٹیوسٹ کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب ایک ڈکٹیٹر یا کوئی اور جو اس ٹائم کے بادشاہ قوتوں کے خلاف, ہاں بادشاہ کسی کو لوگ جو برداشت کرتے ہیں باتوں کی. جی بالکل ایسے. خشوگی کیوں مارا انہوں نے؟ خشوگی واز یہ تھا, ایکٹیوسٹ تھا. اس نے باتیں کرنی شروع کر دی. اس کو انہوں منع کرتے رہے کہ نہ تو منع, یہ میرا اپنا اندازہ ہے, یہ سن رکھی باتیں. اس کو منع کرتے رہے, وہ نہیں مانا, انہوں نے مار دیا اس کو.
یہ خشوگی آپ جو بات کریں جو سعودی عرب والا وہ تھا پڑھا لکھا آدمی تھا، صحافی تھا صاحب. امریکہ میں تھا، وہ وہاں رہتا تھا زیادہ، چونکہ وہاں کا رنگ پکڑ گیا امریکہ کا، صحیح ہے. جمہوریت جو تھی. اب بادشاہ جو ہے، میں اس کو ان کو بادشاہ بھی نہیں کہتا ہوں سعودی عرب کو، بادشاہ نہیں، بس کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. بادشاہ جو حکومت کرتا ہے، جو ڈکٹیٹر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسی بات کر جائے تو ان کے مزاج کے خلاف خلاف. مطلب بادشاہ کے یا حکمران کے یا طاقتور طبقے کے خلاف اگر کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی نہیں فنکار برداشت نہیں بات کرے گا ہاں. تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے. نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. آواز ہاں ٹھیک ہے بالکل. یہ جو آواز آرٹسٹوں کی آواز ہے، ایک شعر ہے نا، آواز سگاں کم نہ کرو رزق کے گدارا. گدھا جو ہے اس کا رزق نہیں، کتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے گدھا جو اس کو رزق مل جاتا ہے اس کو. آواز سگاں کم نہ کرو رزق کے گدارا، یہ ایک شعر ہے. عرفی تم فی میں اندیز زبو غیر رقیباں، آواز سگاں کم نہ کرو رزق کے گدارا. مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا تھا کہ وہ اے اندلی میں نادا ہے. ہوگا نہ کن دری جاں، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارد. کیا بات. تو وہ تاب سخن نہ دارد اور حقیقت کی بات جو ہے، یہ بات اور وہی کی ہے نا، کسی اور اینگل میں بات کی، بات وہی ہے، آرٹسٹ کی بات ہے، یہ وہی بات ہے، شاعر کی بات ہے. ہاں. اس میں ایک اور حافظ کے ایک ہے، مجھے اب صحیح تو مجھے فارسی کی اچھی نہیں ہے، تو اس نے کسی نے بندے نے کہا جی مجھے ابھی بتایا کہ میں کیا کروں، مطلب کہ میں سچ بولوں، سچا کام کروں، جو کچھ بھی ہے اچھا کام کروں، کیا کروں. تو وہ یہ مگر غالباً حافظ ہی ہیں، یا حافظ ہیں. تو اس نے اس کو بٹھا کے، ان کی فلمتی شعر ہے حافظ کا، کہتا ہے کہ معشوق ایام می گزرت بر تو لیکن، تیرے پاس سے عشق کی معشوق روز گزرتی ہے، سچ، تو سچ کو فیل کرتا ہے رسول. بیگانہ می بینت ذا بستہ نقابت، تو نے اپنے گرد بیگانے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے وہ پردہ کرتی ہے. دیکھو نا ایک طنز کی بات کی نا، تو نے جھوٹ کو لٹرم پٹرم ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے وہ پردہ کرتی، تو ان کو ہٹا دے تو ٹھیک ہو جائے گا. معشوق ایام می گزرت بر تو لیکن، تیرے سامنے سے معشوق روز گزرتی ہے، عشق کی معشوق، سچ کی معشوق، جو بھی ہے، لیکن تو نے اپنے گرد بیگانے بٹھائے ہوئے ہیں، تو سچ نہیں بول رہا ہے، یہ تیرے ساتھی ہیں سارے، ان سے یہ پردہ کرتی ہے. یعنی کتنی خوبصورتی سے بات کی انہوں نے کی ہے. صحیح ہے، بالکل. ہاں، یعنی منہ پہ نہیں ٹوکا کہ ہاں تو غلط ہے کہ نہیں، یہ طریقہ بات کرنے کا ہوتا ہے، یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے. انہوں نے اسلام پھیلایا، انہوں نے سچ پھیلایا، سچ پھیلایا. اسلام تو ہے ہی سچ کا مذہب ہے نا، سچ صوفیوں نے پھیلایا ہے. ڈنڈا نہیں مارا مولویوں کی طرح جناب تلوار لے کھڑے ہوئے جناب ہاں جی قرآن پڑھ جی ورنہ ہاتھ پڑھ دیں تیرا، نہیں، یہ نہیں بات. انہوں نے پیار سے، محبت پیار سے انہوں نے ایسی بات کی تو سب خود ہی تابعدار ہو گیا، خود بھی تابع آ گیا، خود ہی آ گیا. لوگوں سے محبت کرنے کا درس ہے. محبت. آرٹسٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے آرٹ کو پھیلانے میں، آرٹ کو بنانے میں، آرٹ کی ترویج میں لوگوں سے ہی محبت کرنا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کمرے میں اگر آپ 2-4 لوگوں کو بند کر دیں، اس میں ایک سیاستدان ہو، ایک بزنس مین ہو، ایک آرٹسٹ ہو، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آرٹسٹ بات کرے گا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ آرٹسٹ بیٹھ جائے گا کونے میں، ٹھیک ہے آپ بند کر دیں، وہ اپنا آرٹ کے لیے کام شروع کر دے گا، وہ کچھ چیز بنائے گا اور پھر کہے گا یار یہ دیکھو. تو یہ پہلا مکالمہ ہے. شاعری ہو، افسانہ ہو، مصوری ہو، کوئی اور آرٹ ہو، کوئی بھی آرٹسٹ جب اپنے کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے، پیش کرتا ہے، کنوے کرتا ہے نا، کنوے کرتا ہے، وہ اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش میں مکالمہ کرتا ہے، اور وہاں سے پھر بات چیت کا آغاز ہوتا ہے. اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر مراسم بھی بنتے ہیں، محبت بھی بنتی ہے، جذبات کا تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، اور پھر محبت بھی جنم لیتی ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا مصوری کی، کیا بنایا، کیا پینٹنگ کی؟ ایکچولی اس میں پڑھائی کا بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا پڑھا. مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بالکل دلچسپی. میں آپ کو آپ یقین کریں، آغا بابر ایک میرے دوست سے مر گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی. زبردست لکھائی تھا آغا بابر، جو لکھنے کا کمال کا بندہ تھا. اس کی جب میں نے اسٹڈی کیا نا اس کو کہ یہ لکھتا کیسے ہے، تو پھر میں کنوینس ہو گیا کہ یہ آپ نہیں لکھا. یہ مارک ٹوین ہے، پکا مارک ٹوین میں کوئی چیز نہیں سامنے.
تو پہلا جو میں نے لکھا ہے کہ اب میں بات شروع کرتا ہوں کہ میں کیونکہ میں رائٹر بھی ہوں، پوئٹ بھی ہوں، جی بالکل اور ساری زبانوں میں، پوٹھواری میں، بلتی میں، انگریزی میں میری اردو میں پوئٹری چلتی ہے، پنجابی کے میں لکھتا رہتا ہوں. یہ میرا پیشن ہے، مطلب کہ یہ آرٹ فائن آرٹ کا حصہ ہے یہ سارا. یہ میرا جی بالکل ایسے مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ ساری باتیں نہ سیکھوں. تو پڑھائی کے بتائیں، میں گورنمنٹ کالج پنڈی میں پڑھا ہوں، یہاں پہ جا کے میں بیٹھ گیا اور میں نہیں پڑھا ہوں پہ، یعنی بیٹھا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا. کیونکہ میں غلطی میرے والد صاحب سے ہوئی کہ مجھے کانوینٹ اسکول مری میں انہوں نے داخل کیا، 2 سال میں وہاں پڑھا ہوں. انگریزی کا میں باپ بن گیا. پھر دیکھا کانوینٹ اسکول تو مری انگریزی ہوتی ساری. اب وہ جو پڑھاتے، کوئی ایسا اللہ ان کو اگر زندہ ہے تو زندگی دے، انگریزی پڑھاتے تھے. وہ سجاد حیدر ملک صاحب انگریزی پڑھاتے تھے. تو میں ان کو سنتا رہتا. اس کے بعد میں کہتا کیڑی زبان بول رہے ہیں. اس نے پھر میں نے ایک بات سیکھی. یہ تو لمبی بات ہے، میں خواہ اپنے اساتذہ کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں. زندگی میں آپ بھی یاد رکھیں کہ 2 وزڈم ہوتی ہے زندگی میں. 2 وزڈم ہوتی ہے. ایک اکیڈمک وزڈم ہوتی ہے اور ایک اسٹریٹ وزڈم ہوتی ہے. اسٹریٹ گلی کی وزڈم ہوتی ہے جو ماں یا دادی یا دادا بتاتے ہیں یا دوست بتائیں گے، آگے ملنے بتائیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے. وہ وزڈم ہوتی ہے اصل میں، جس سے ہمارے زبردست اساتذہ جو ہمارے جو اسلامک جو اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، پوری سینہ والا سارے اس طرح پڑھے ہیں. پہلے وہ گھومے دنیا کی سیر. انہوں نے کیوں کی؟ پاگل تو نہیں تھا نا، بیٹھ جاتا تھا. وہ مار کھائی ہے، غلامی کی ہے، پکڑے گئے ہیں کو سیر کر دنیا کو. اس لیے دنیا کو پھرے، اس لیے کوئی وزڈم دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ وزڈم کی. چائنا میں کیا ہوتا ہے، سینٹرل ایشیا میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں کیا ہوتا ہے، فلانا کیا ہوتا ہے، ڈھین کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ چونکہ آرٹسٹ تھے بیسیکلی، وہ ایکٹیوسٹ تھے وہ، تو انہوں نے ساری وزڈم سیکھ لی. اس کے بعد آ کے جو ایک لفظ ہے نا اسکول آف تھاٹ، اساتذہ کا جو ایک استاد کا جو شاگرد ہوتے ہیں، یہ جامعہ ازہر میں شروع سے بات ہوئی تھی. یہ والی ابھی بھی ہے. جامعہ ازہر ہے، ابھی استاد بیٹھتا ہے، اسی کے شاگرد بیٹھتے ہیں اس، اور وہ ساری باتیں، فقہ کی بات کرے گا، سائنس کی بات کرے گا، ساری باتیں کرتا ہے وہ. اور یہ نہیں گپ نہیں مارتا، وہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے. دیکھو نا، ابھی کسی نے قرآن کو پڑھا، اس نے کہا جی یہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے، پہلے نطفہ پیدا ہوئی ہے. وہ حیران ہوگی عورت، وہ مسلمان ہو گئی، اس کا نام میں بھول گیا، امریکن کہتی تھی یہ تو 15 سال پہلے بات کی ہوئی ہے. یہ تو ابھی پتہ لگا کہ کیا کہتے ہیں جین کیا ہوتے ہیں، فلانا کیا ہوتا ہے، نطفہ کیا ہوتا ہے. ابھی کی بات ہے، سائنٹسٹ نے معلوم کیے. یہ تو 15 سال پہلے بات کر گئے ہیں، یہ گاڈلی باتیں ہیں. وہ مسلمان ہو گئی. وہ مسلم نے کہا جی محمد نے باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ گاڈلی تھا نا، محمد نے بات نہیں کی، وہ خدا نے کو بتایا تو انہوں نے بات آگے کی نا. مطلب کہنے کہ یہ جو وزڈم جو ہے نا، اصل میں وزڈم یہ ہے. اب وہ چونکہ آکسفورڈ نے، ہمارے نے، جو بھی یونیورسٹی جو ہے، ان کا اپنے ایک سودا ہوتا ہے، پیسے کمانے ہوتے ہیں. ہم اچھے پڑھاتے ہیں جی، ہماری یہ فیس ہے، تگڑی فیس ہے، یہ لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگینسٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کو، یہ بھی ایک چیزیں بیچنے کا طریقہ ہے نا. جیسے آج کا یہ مارکیٹنگ ہے نا سر. ہاں، ٹیکہ لگا، کووڈ جو ہے وہ اس کا کام ہے. پیسے کیوں دے رہے تھے؟ یہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. مارکیٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے لوگ بلا لیے. پہلے مسائل پیدا کرتے ہیں، پھر مسائل کو ٹھیک کرنے کی. کتنی فیس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، کتنی فیس ہوتی ہے. غریب آدمی جا سکتا ہے آکسفورڈ، امیر تکڑا ہی جائے گا جس کے پیسے ہوئے، اور وہاں سیکھ کچھ بھی نہیں آتا. میں نے دیکھا، میں میٹ دم پیپل وہی بات کرتے جو ہماری وزڈم بات کر رہی ہوتی ہے، ہماری دادی نانے یا ہمارے جو پورے جو بات کر رہے وہی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں ہم نے، خیر وہ اتنے کوائٹ آنیسٹ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھے نہیں، پہلے پتہ ہی نہیں. بابا بلے شاہ سچا سرمد کون تھا؟ سچا سرمد جو تھا، یہ وزڈم ہے نا. ملنگ تھا، وہ قلندر آدمی تھا. تو لوگوں نے، مولوی جو، اب انہوں نے کیا کیا، دیکھو یہ بھی ایک بڑا ٹریجڈی ہے اسلام کے اندر کہ جو اس کو مدارس میں چینج کر کے نا مدرسہ بنا دیا گیا. اس کی فیس ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتے ہیں، اس کے فنڈز آتے ہیں. تو مولوی نے پیسے کھانے شروع کر دیے. اس نے مدرسہ بنایا، اس نے جہاں ڈنڈے مار مور کے طالب پیدا کر دیے. طالب میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں، باقی ایویں ہی ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے. ایک عجیب ڈلیما ہے یہ پورا. انہوں نے اس کو کمرشلائز کر کے، پیسے سے بہت زیادہ ہے. اب آپ خود دیکھ لیں اسلام آباد میں کتنے. درست کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب دور ہی کمرشل دور ہے. ہر چیز کو آپ نے مارکیٹنگ کر کے، ٹھیک ہے،
اور اس کو چاہے وہ اچھی چیز ہے آپ کی پروڈکٹ ہے بری ہے اس کو اچھی سے لیبل جو بھی ہے آپ نے پیکنگ اچھی کر کے اور اس کو جو ہے آپ نے بیچنا شروع کر دیا. مجھے بتائیں آرٹ بھی آ گیا ہے اس زد میں آیا ہے؟ آرٹ باقاعدہ بیچتے ہیں آرٹ کو. آرٹ میں بلکہ اب تو خیر اور بھی ٹریجک ہو گیا سارا. یہ لیٹسٹ واقع جو علامہ اقبال کا جو ہاں جی ٹھیک ہے مالیوں نے مالی نہیں بنایا ہے وہ کوئی مالی نہیں بناتا, کوئی ٹیپ نہیں کرتا, ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں بنانا چاہیے. یہ میرا اپنا اندازہ ہے جو میں نے سن رکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ انہوں نے اس سے پیسے بڑے ہوتے ہیں, 70 کروڑ کا بنے گا, 50 کروڑ کا بنے گا, 36 لاکھ کا بنتا ہے, یہ چیزیں بنتی ہیں, اچھا ان کی قیمت ہے. میرے پاس یہ آتے ہیں, میں نہیں کرتا کام, میں کرتا ہی نہیں, بالکل میں نہیں کرتا, میں پیسے نہیں دیتا. میں نے اچھا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی بندے ہیں انوالوڈ ہیں, جن کو نکال, خود ڈائریکٹر نکال, جو بھی نکال دی, ان میں پیسہ بڑا ہے. میرا بڑے بجٹ کی کام میں 70 لاکھ کروڑ تک کے بجٹ ہے, یہ کم از کم کروڑ کا بجٹ ہوگا اس کا. اس نے کہا نا کہ میں کیوں نہیں ڈالا ہوں, ایک کون آٹے جڑے کے ایک ہی مشکل ہے کام کرنے والا. ایگزیکٹلی یہ بات ہوئی ہوگی, انہوں نے بندے بلائے, انہوں نے کہتے ہیں آتا ہے جی بنا دیں گے, اللہ اقبال بنا دیں گے جی, چھوڑا بہت ہی مٹی کے کام شام کرنے مطلب پروفیشنلز کو نہیں دیا نا, نہیں, پروفیشنل کو نہیں دیا. پروفیشنل تو ظاہر بتا ہے جو کام کرے گا تو وہ تو اسی پیسے لے گا نا, وہ معیار کا کام کرے گا تو پیسے لے گا. بنائے گا, علامہ اقبال بنائے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو بنا ہوا ہے یہ مذاق بن گیا نا, اب یہ ہنسا ہی بن گیا نا, اس کو اور کیا کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ کے ہنسیں گے. اگر آپ علامہ اقبال کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں تو پھر ظلم کی بات دا ہو گئی نا, اتنا بڑا بندہ ہے یار, اسی انہوں ٹھیر بناتا ہے, مٹی ٹھیر بناتا ہے. یہ ٹریجڈی ہے, یہ کرپشن کی انتہا, یہ انتہا ہے کرپشن. اچھا آپ یہ بتائیں سر کہ ہم آرٹ پہ بھی بات کرتے ہیں, مزید رائٹنگ پہ بھی بات کرتے ہیں, آپ نے کیا لکھا کیسے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے پڑھا تعلیم حاصل کی, جیسے آپ بتا رہے ہیں کانوینٹ میں, پھر یہاں گورنمنٹ کالج میں, تو آپ ڈرائنگ وغیرہ بنانے میں بڑے انٹرسٹڈ تھے, پھر آپ اس طرف آ گئے, تو آپ کا کیا میڈیم ہے, کس میڈیم میں پینٹ کرتے ہیں آپ؟ اس میں میڈیم کی وہ نہیں ہوتا اس کے اندر, کیونکہ اب میں اس ایج میں ہوں نا کہ میں آپ 84 کا ہوں, ٹھیک ہے نہیں. اب میں ساری چیزیں آزما چکا ہوں, مجھے سارا پتا ہے کہ مٹی میں کہاں سے پلاسٹر پیرس کیا ہوتا ہے, مجھے سارا پتا ہے. اب میں نئی چیزیں تیار کر رہا ہوں, مطلب مسلسل ہے نہیں ہے, یہ جو مسلسل ہے, کبھی خدا مارنا جاؤں گا, یہ لگا رہوں گا. اس میں کہ میں شروع میں جو میں نے پیرس کا طرف بنایا تھا نا, وہ ادھر ہی ہے, میں تصویر دوں گا آپ کو بھی. ٹھیک ہے. میری پھوپھی آرٹسٹ تھی, ٹھیک, باپردہ عورت تھی, مذہبی پرہیزگار عورت تھی, وہ آرٹسٹ تھی, وہ پینٹ کرتی تھی. اور پھر یہ کہ میرے والد صاحب کے جو استاد تھے, سیفی نوگانوی کا نام تھا, وہ شاعر بھی تھے, رائٹر بھی تھے, آرٹسٹ بھی تھے. ان کے پاس جا کے بیٹھنا, میں نے مریم جا کے بیٹھ جانا. والد صاحب نے کہا چلو یار پھرتا رہتا, وہ جا کے وہ سیفی صاحب بیٹھ, سیفی صاحب پر جا کے سیفی صاحب کہتے ہیں. ان نوگاوے کے تھے, نوگاوے جو رئیس امروہی وغیرہ کی جو جگہ تھی, درست, یہ ساتکین وغیرہ جو تھے, ان کے یہ کوئی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, نوگاوے میں کے لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, باقاعدہ ساتکین بھی ٹیلنٹڈ ہے. تو ان سے میں نے واٹر کلر سیکھا, سیفی صاحب سے ڈرائنگ سیکھی. ظاہر ہے جب وہ سارے دن یہی کام کرتے رہتے, صحیح ہے, ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کرتے تھے. گانا سننا, دنیا کے رکھوالے گانا سننا, وہ چابی والا, اس کو پھر وہ ریکارڈ, پھر انہوں نے پینٹ کرنا. نرگس کے عاشق تھے وہ, فلم اسٹار نرگس کے, اس کی تصویریں بنانا. اور رومنس کے عاشق تھے وہ, رومنس کے, رومیوں کے. کہتے یہ دنیا کی سب سے خوبصورت سیولائزیشن رومنس کی تھی, ولایتی جی کہتے ہیں, ولایت کہتے ہیں. صحیح. تو وہ انہوں نے اپنا بیٹا تھا, اس زمانے میں کیپٹن تھا, تو ریٹائر ہو گیا ہوگا, کیپٹن پتہ نہیں کیا نام تھا, سیفی, اس کو انہوں نے رومن کیپٹن بنایا تھا. انہوں نے پینٹ کر کے بکایا, پوری فوج کھڑی ہوئی, رومن فوج, آگے ان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, ارے رومیو کہاں چلے گئے ہو تم, اس طرح کرتے تھے. اور وہ بڑا مزے کا بندہ تھا, وہ اتنا پیارا, خود کھانا بناتا تھا, خود ہی بیٹھتا تھا چپ, اور ہرمٹ تھا, یعنی میرے جانے میں ان کو فرق نہیں پڑتا تھا, میں جا کے بیٹھ جاتا تھا, اٹھ کے چلا بھی جاتا تھا. کبھی نہیں کہتے کہ تو آیا ہے نہیں آیا, بس کیا بنا کے لایا ہو, میں کہ یہ بنا کے لایا, بھائی واہ, اس لیے اصلاح کر دیتے تھے, یہ غلطی آپ نے کی, یہ بٹی, اتنا میرے لیے کافی تھا. تو اس طرح سے میں نے ان سے کافی چیز, اکیلا رہنا سیکھا. میں ابھی اکیلا رہ رہا ہوں, اسی لیے رہا ہوں, کیونکہ میں نے سیکھا ہی نہیں سے اکیلا رہنا, کہ اکیلا رہتے کیسے انسان. جب آپ اکیلے رہتے ہیں نا, تو پھر آپ کرپشن نہیں کرتے, پھر آپ ان چیزوں بچ جاتے ہیں, برائیوں سے بچ جاتے ہیں, جو کہ مشکل ہے, برائیوں سے بہت ہی مشکل ہے بچنا, برائیوں سے, کیونکہ معشوق تو روز گزرتی ہے, تو اب ہم تو برے ہی لوگ ہیں. میں خود آرٹسٹ آدمی ہوں,
لیکن یہ کہ ان سے میں نے کافی یہ اسٹریٹ وزڈم ہے. وہ مشاہدے کی دنیا مولوی دنیا کو فاضل تھے، پڑھنا. وہ مولوی فاضل تھے، عربی فاضل تھے، مولوی فاضل تھے وہ، یعنی پی ایچ ڈی تھے وہ. کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے 4 کے 5 کتابیں لکھی ہیں ہاتھ سے. گریٹ کیلیگرافر. پوری کتابیں اس زمانے کی بات ہے، ہاتھ سے لکھی کتابیں جلدیں خود بناتے تھے. اور 6 کتابیں تھیں ان کی. ان میں اس نے باقاعدہ کمنٹ کیا تھا، یعنی قربان جاؤں مسلمانوں کے خدا پر، میں نے خود پڑھا ہے، جو قہار جبار اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ انہوں نے خود لکھا، وہ خود مولوی فاضل تھے وہ. تو مولانا مولوی مرحوم، یہ اب تو ہے، وہ زندہ تھے. ان کا بندہ آیا میرے سامنے آیا کہ سیفی صاحب نے کتاب لکھی ہے، تنقید پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد، وہ آپ ہمیں دے دیں. مولانا صاحب نے مانگی تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا ایک منٹ ٹھہر، یہ ہاتھ کی لکھی کتاب ہے، قلمی ہے، آپ اس کو لے جائیں. اور ساتھ ایک خط لکھا مولانا مولوی کو، یہ آپ اس کو پڑھ لیں، اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا اس کتاب کو مجھے واپس کر دیں، کسی کو مت دکھائیں کتاب. آپ جو ہی دکھائیں گے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ نہیں وقت لکھا مولانا. اچھا، یعنی کہ اس پائے کے تھے کہ وہ کتابیں بھی لکھ رہے تھے اور وہ کتابیں رہ گئی ان کی، پتہ ہی نہیں کہاں. آپ نے ان سے واٹر کلر سیکھا، پھر آگے بس وہ ہوتا نا کہ ایک رائٹر ہی بن گیا، میں پوئٹ ہی بن گیا، پینٹر ہی بن گیا. بس یہ ایک بڑا ریلیکس سا ہوتا نا یہ آدمی، آہستہ آہستہ بندہ. آپ دیکھیں میرے سارے اطراف میں سارا میری زندگی کے سارے انٹرپریٹیشن ہے لائف کی میری، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں میں بناتا رہتا ہوں. میں اب بھی نہیں بات آتا، وہی کا وہی ہوں میں، میری کو فرق نہیں پڑتا. یہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں سارے یہ سب آرٹسٹ ہیں، یہ مینیجرسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور فلم میکرز ہیں، 5-6 ہیں. اور آپ اور لوگ بھی آتے ہیں تو سب آرٹسٹ یہاں پورا اکٹھ یہاں آرٹسٹوں کو ہوتا ہے، بیٹھے بڑا مزہ آتا ہے. ناظرین، عباس شاہ صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، تو مزید دیکھتے ہیں کہ عباس صاحب اب جو ہے مزید ان سے کیا انکشافات ہوتے ہیں، ان کی لائف کے حوالے سے، فن کے حوالے سے، ان کے تجربات کے حوالے سے. تو دیکھتے رہیے اور سنا.